أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. ہم بڑے فقط مناجات امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کریں گے ہم آج کہ جس مناجات کو میرے مولا مسجد کوفہ میں سفید ریش کے ساتھ آنسوں کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. کوشش کیجیے اپنے دلوں کو آمادہ کرنے کی قدر بھی آپ پر تعلیم ہو. آپ سے اور تمام مومنین جو باہر سے تشریف لائے ہیں سب سے التماس ہے دعا. بہت سارے مومنین مومنات نے پاکستان سے باہر سے بھی دعا کا اور سب اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو اپنے آپ پر ترجیح دے دوسروں کو خدا اس کی دعا کو بہت جلد قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ تعلیم ہے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو اپنے بیٹے اپنے فرزند ارجمند امام حسن سے پوچھتی ہے. تو یعنی الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی اور پھر گھر والے. یہ تعلیم ہے کہ کسی بھی چیز کو دینے کے حوالے سے، کسی کی مدد کرنے کے حوالے سے جب ہم دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو بلکہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیں گے تو پھر وہ ایثار اور فداکاری ہوگی. اور اگر ہم خود کو ترجیح دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمام مدارج اور خود پسندی خود نمائی. خدا تعالیٰ ہم سب کو تمام اخلاق برکت سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ. یہ ایام خود کو بنانے کا ایام یا خدا سے تغذیہ کرنے کا ایام، خدا سے راز و نیاز کرنے کا ایام. میرے اور آپ کے پاس بہت کچھ موجود ہیں جس سے ہم راز و نیاز کر سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ مناجات کر سکتے ہیں. آئیے اس دعا کا آغاز کرتے ہیں مولا امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مناجات کا. اس سے پہلے ہم امام زمان علیہ السلام کے صحت و سلامتی کے لیے سلامتی کی دعا سب مل کر پڑھتے ہیں. اس دعا کے ساتھ خدا متعال حکومت کا زمانہ اور ان کے روح انور کی زیارت ہم سب کو انشاءاللہ دیکھنا نصیب فرمائیں. اور جو حاجات لے کر آئے ہیں یہاں پر موقعی امام اس زمانہ کے صدقے میں خدا متعال ہم سب کے حاجات قبول منظور فرمائیں اور جو پریشانیاں دور کرے انشاءاللہ. دل مسترد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر باقی والا قبول دعا کرتے ہیں. جو اہل پارچینار جو محسوس ہے، جو مومنین لبنان میں
مشکلات میں ہیں، جو اس وقت غزہ میں مشکلات میں ہیں، دشمنان دین، دشمنان اسلام اس وقت حملہ آور ہیں پوری دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والوں اور کلمہ اور مسلمانوں پر، ان تمام دشمنوں کے نابودی کے لیے مومنین مومنات، شیعہ حیدر کرار، اہل بیت کے چاہنے والے اور تمام مجاہدین کی نصرت اور صحت و سلامتی کے لیے انشاءاللہ دعا کو آج ہم پڑھیں گے۔ اپنے اپنے تمام حاجات کو اتنے پہ اور زمان کے صحت و سلامتی تمام مشکل اور کا صحت و سلامتی کے لیے قرب کرتا ہے۔ اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لملكك حجة الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشف الصبر الحسين بنور الحجاب راضی آمادگی کے لیے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ جو بھی گناہ سے سرزد ہوئے ہیں خطا کار پرہیزگار ہیں اپنے خطاؤں کو یاد کیجیے خدا کی بارگاہ کہ وہ ذات بہت جلد راضی ہو جانے والی ذات ایک آنسو کا قطرہ اس کو حاصل کر دیتا ہے۔ جب گنہگار انسان اپنے گناہوں پر ندامت کرنے کے بعد رات کی تاریکی میں اپنے بستر کو چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتا ہے تو خدا کو وہ راز و نیاز کرنا بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے، اور خصوصاً اگر وہ اس طرح سے راز و نیاز کرے مناجات میں جو تعلیمات اہل بیت سے ہم پر پہنچے ہیں، جو مناجات امیر المؤمنین ہیں، جو مناجات امام زین العابدین علیہ السلام، اور جو ہم اشک بہاتے ہیں، جو کچھ ہم گریہ گزاری کر کے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو بہت ناقابل سی چیز ہے، لیکن اس کے مقابلے میں خدا بھی جانتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں، میرا ہی تو بندہ ہے، میں نے ہی اسے بنایا ہے، لہٰذا اگر میں اس سے دھوکار ہوں یہ کہاں جائے گا۔ لہٰذا خدا متعالی محبت و کرم کے ساتھ ہمیں جواب دیتا ہے کہ لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی۔ واقع مانگی کے لیے فارسی کی جو چند اشعار ہیں، دو اشعار میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں۔ اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ میں بیان کروں، اس کے بعد ہم دعا اور مناجات کا آغاز کریں گے۔ اشک من علی من هدینا قابل من اشک من علی من هدینا قابل من ان من اے خدایا میرا عشق، میرا گریہ و
گزاری کرنا بہت ناقابل سی چیز ہے۔ اے پروردگار میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ دعائے کو میں نے مولا فرماتا ہے خدایا تجھے دکھانے کے لیے میرے دامن میں سوائے عشق اور کچھ نہیں ہے پروردگار۔ تمہارا صدا زنی بندہ من بندہ من، تمہارا صدا زنی بندہ من بندہ من، من ترا صدا زن خدای من خدای من۔ اے خدا تو کس لطف و کرم اور مہربانی کے ساتھ مجھے پکارتا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں دعا میں خدایا جب تو مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دینے میں سستی کرتا ہوں، اور جب میں نے تجھے پکارا ہے کمال عشق و محبت کے ساتھ تو نے مجھے جواب دیا ہے۔ اے پروردگار ہم سب سلام دے تجھے میں جواب دیں گے خدای من خدای من۔ جگرم خون شده از غریبی حسین تو، جگرم خون شده از غریبی حسین تو، خانه دل شده کربلای من حسین من، خانه دل شده کربلای من خدای من۔ اے پروردگار میں گنہگار خطاکار نافرمان ہوشیار ضرور ہوں، مگر تیرے حسین کا عزادار ہوں۔ جب بھی حسین کا نام میری زبان پر آیا ہے میرے آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، تجھے تیرے حسین کا واسطہ، غریبی حسین کا واسطہ، یتیمی حسین کا واسطہ، دل مسترد زینب کبریٰ کا واسطہ، پروردگار اس مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے صدقے بہترین اجر سے ہمیں نواز دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم إني أسألك الأمانة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأسألك الأمانة يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا۔ ذرا قیامت کے اس خطرناک منظر کو یاد کیجیے جس منظر کو یاد کر کے میرے اور آپ کے مولا کے خوف کی حالت میں خدا سے دعا کرتا ہے خدایا میں اس دن قریب پناہ چاہتا ہوں کہ جس میں ہمارا فرزند کام نہ آئیں گے سوائے اس کے جو خدا کے حضور پاک دل لے کے آئے۔ میں اس روز قریب پناہ چاہتا ہوں جب ظالم اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہے گا، یعنی جب مجرم جو گنہگار ہیں اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے افسوس کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اپنے دل کو چاہنے والے ہیں، ہمارا دعویٰ بھی ہے، لیکن سوال کرنا ہے خود سے کہ ہم ان مناجات و دعا سے کتنا استفادہ کرتے ہیں، ان پر کتنا عمل کرتے ہیں، قرآن پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔
ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری کوششیں اپنے اولاد کی دنیا کے لیے، ان کی آسائش کے لیے ہو. ایسا نہ ہو کہ جب ہم دنیا سے جائیں ہمارے ہاتھ خالی ہوں. اس منہ سے ہم خدا کے بارگاہ میں دکھائیں گے، کیا دکھائیں گے؟ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جسے مولا اپنے مناجات میں شامل فرماتا ہے. میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں جب گنہگار اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. ان کو پیروں کی طرف سے پکڑا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا، کوئی رحم نہ کیا جائے گا. خدا تیری پناہ چاہتے ہیں اس روز. وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. اللہ اکبر. میں اس روز کی پناہ چاہتا ہوں جس میں باپ بیٹے کی جگہ اور بیٹا باپ کی جگہ کسی جرم کی سزا نہ پائے گا. ان وعد اللہ ہے، کیونکہ خدا کا وعدہ حق ہے. عزیزان، ذرا اس وقت کو یاد کیجئے گا کہ ہم تختۂ غسل پر ہوں گے، ہماری روحیں نکل چکی ہوں گی. اس منظر کو مولا امام سجاد اپنی دعا میں اس طرح بیان کرتے ہیں. الہی عفوت، دعائے سحری میں، دعائے سحر میں اس طرح سے بیان فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. الہی ان عفوت فمن اولا من. اے پروردگار، اگر تو معاف کر دے تو کون تجھ سے زیادہ معاف کرنے والا ہے؟ معافی دینے سے تیرے ہاں کس چیز کی کمی ہوتی ہے پروردگار؟ مجھے تیرے عفو درگزر کی بہت ضرورت ہے. میں احتیاط ہوں، میں محتاج ہوں. اگر تو عذاب دے تو کون ہے جو فیصلہ کرنے میں تجھ سے زیادہ عادل ہے؟ اے پروردگار، اگر تو مجھے جہنم میں بھی ڈال دے تو تو اپنی عدالت کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دے گا. مولا کسی اور جگہ پر بیان فرماتا ہے، اے خدایا اپنی عدالت کے ساتھ میرے بارے میں فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ تیری عدالت ہی کافی ہے کہ میں بچ نہیں پاؤں گا. کیونکہ تو لطف و کرم کے ساتھ پیش آتا ہے، گناہوں کو چھپانے والی ذات یا ستار العیوب یا غفار الذنوب. مولا آگے فرماتے ہیں، پروردگار رحم فرما، رحم فرما اس دنیا میں میری بے کسی پر، میری تنہائی پر رحم فرما، موت کے وقت میری تکلیف پر رحم فرما، قبر میں میری تنہائی پر رحم فرما. اللہ اکبر. کتنے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، کتنے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ زمین کے نیچے دب گئے. اللہ اکبر. اس بات کو یاد کیجئے. مولا فرماتے ہیں، میرے قبر کی تنہائی پر رحم فرما اور میرے پہلو یہ قبر میں میری خوف زدگی پر رحم فرما. جب میں حساب کے لیے اٹھایا جاؤں تو اپنے حضور میرے بیان کو نرم فرما. خدایا میرے اعمال میں سے جو لوگوں سے معافی ہے ان پر معافی فرما. جو پردہ پوشی کی اسے دائمی کر دے. سنا پروردگارا جب حشر میں سارے بندے اکٹھے ہوں گے اور سب کو میرا گناہ کا پتہ چل جائے، میں شرمندگی کا احساس کروں. میری جو پردہ پوشی کی اسے دائمی کر دے اور اس وقت رحم فرما جب میرے دوست بستر پر میرے پہلو بناتے ہوں گے، میرے جسم میں کوئی جان نہیں ہوگی،
میں اپنے مرضی سے پہلو بھی نہیں بدل سکتا ہوں، اس وقت رحم فرما، میری کمزوری پر رحم فرما، سب مل کے یا رب ضعف بدلی، یا رب ضعف بدلی، یا رب ضعف بدلی، ورفقت جلدی ورفقت پروردگار اس وقت پر رحم فرما جب میرے نیک ہمسائے، میرے دوست، میرے آبا، میرے عزیز تختے غسل پر مجھے ادھر سے ادھر کرتے ہوں گے، اس وقت مہربانی فرما جب میرے رشتہ دار میرا جنازہ چاروں طرف سے اٹھائے ہوئے لے جائیں گے، اور مجھ پر اس وقت بخشش کر جب تیرے حضور میں آؤں گا، قبر میں تنہا آؤں گا، تیرے سوال کون ہوگا؟ میرا ہمدرد، میرا رفیق، اور اس نئے گھر میں میری بے کسی پر رحم و کرم فرما، یا رحیم یا کریم۔ مناجات کا قبیل سب اسألک الامان یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، وأسألك الامان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، جن کے لیے ہم سب کچھ ایک کر دیتے ہیں، قیامت کا منظر ذرا سوچئے، مولا فرماتے ہیں اس روز میری پناہ چاہتا ہوں جب آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا، کہیں یہ مجھ سے عمل کا مطالبہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ اس دن ہر آدمی کو اپنی ہی فکر پڑی ہوگی کہ میرا کیا ہوگا۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، میں اس ضرور تری پناہ چاہتا ہوں جس میں مجرم چاہے گا کہ آج کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ آگے کر دے اپنے بیٹے کو، اپنے بیوی کو، اے پروردگار میری بیوی کو لے لے، میری جگہ پر مجھے عذاب سے بچا لے، میرے بیٹے کو آگے کر دے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں اگر کسی باپ کے آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے پر کوئی عذاب ہو تو باپ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، میرا بیٹا میرا فرزند بچ جائے، ماں خود کو پیش کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ منظر ذرا یاد کیجئے گا، اس قدر سخت عذاب ہے، اور اپنی فکر پڑی ہوگی کہ باپ اپنے بیٹے کو آگے کرے گا، اپنے بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے عزیزوں کو جو اس کی پناہ بنے، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ دے ڈالے اور کہیں کہ خدایا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے اپنے عذاب سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ الذي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، تاکہ اس کو نجات حاصل ہو جائے، لیکن وہ انصاف کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اپنی جگہ کسی اور کو عذاب میں چھوڑ دے۔ اِنَّا لَمَا نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، وہ شعلہ ہے سیخ سے کباب کو گرا دینے والا، جس کے اندر انسان ہوں گے۔ وہ مولا اپنے ریش مبارک آنسو سے تر کر کے خدا کے بارگاہ میں اس طرح مناجات فرماتا ہے جیسے کوئی گنہگار مجرم پکڑے جانے پر اپنے مولا کے سامنے گر گڑاتا ہے۔ مولا یا مولا انت المولا وانا العبد وهل يرحمون عبدا الا المولا۔
گناہوں کو یاد کیجیے، اپنے بے کسی کو یاد کیجیے۔ میرے مولا میرے آقا، میں بندہ ہوں، تو بندے پر سوائے اس کے مولا کے کون رحم کرے گا؟ مولا یا مولا انت المالک وانا المملوک، میرے آقا میرے مولا تو مالک، میں تیرا غلام ہوں، وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلَّا الْمَالِكُ، تو غلام پر سوائے اس کے مالک کے کون رحم کرے گا؟ مولایا یا مولایا انت العزیز وانا الدلیل، خدایا یا سن کے سب ہم سب احترام کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا، شیطان نے ہمیں ورگلایا، نفس نے ہمیں ابھارا، گناہ کرنے پر ہم گناہ کر بیٹھے۔ اب اے پروردگار حالت یہ ہے کہ شرمساری ہے، اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے مولا تو صاحب عزت ہے، میں پست اور بے مایا بندہ ہوں، وَهَلْ يَرْحَمُ الذَّلِيلَ إِلَّا الْعَزِيزُ، تو پست پر سوائے صاحب عزت کے کون رحم کرے گا؟ مولایا مولایا انت الخالق وانا المخلوق، تو خالق میں مخلوق، وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ إِلَّا الْخَالِقُ، تو مخلوق پر سوائے خالق کے کون رحم کرے گا؟ مولایا یا مولایا انت العظیم وانا الحقیر، وَهَلْ يَرْحَمُ الْحَقِيرَ إِلَّا الْعَظِيم، مولایا یا مولایا انت القوی وانا الضعیف، تو بہت قوی ہے پروردگار، میں تیرا بہت ضعیف ناتوا بندہ ہوں۔ مولا امیر المومنین فرماتے دعائے کو میں پروردگار میں اس قدر ضعیف ہوں کہ دنیا کی دھوپ بھی برداشت نہیں کر سکتا، بلا جانت کیسے برداشت ہو سکتا؟ قال يرحم الضعيف إلا القوي، اے پروردگار تو مجھ جیسے ضعیف و پست ناانصاف میرے جیسے صاحب قوت کی کون رحم کرے گا؟ مولایا یا مولایا انت الغنی وانا الفقیر، جب مولا امیر المؤمنین جیسے ہستی خدا کی عظمت کے سامنے اس طرح گر گڑائے تو میرا عوام کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، اے خدایا تو غنی، تو بے نیاز، میں فقیر بے نیاز مند، وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَقِيرَ إِلَّا الْغَنِيُّ، تو ایک نیاز مند پر سوائے بے نیاز کے کون رحم کرے گا؟ کچھ طاقت کچھ پیسہ آنے کے بعد انسان کس قدر کبر میں اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں نے کمائی ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میں کرتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ اکبر، تو غنی ہے، تو قوی ہے، ایسے کبر اور تکبر سے ہم سب کو، ہماری اولادوں کا، ہماری نسلوں کا نجات عنایت فرما۔ مولایا یا مولایا انت المعطی وانا السائل، تو عطا کرنے والا، میں ہر وقت تیرے در کا سواری ہوں پروردگار، وَهَلْ يَرْحَمُ السَّائِلَ إِلَّا الْمُعْطِي، تو ایک سوال پر سوائے عطا و بخشش والے کون رحم کر سکتا ہے؟ مولایا مولایا انت الحی وانا المیت، تو زندہ ہے، زندہ رہنے والا، اور میں مر جانے والا ہوں، نہیں معلوم پروردگارا میرا موت کا فرشتہ کر میری موت کی خبر نہیں کرا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تجھ سے غافل ہوں، گناہ میں مصروف ہوں، میری موت آ جائے، ایسا نہ ہو پروردگارا تو زندہ ہے، میں مر جانے والا ہوں، ایک مر جانے والے پر سوائے زندہ رہنے والے کے کون رحم کرے گا؟ وَلْيَرْحَمُ الْمَيِّتَ إِلَّا الْحَيَّ، مولایا یا مولایا انت الباقی وانا الفانی، تو باقی ہے میں فانی ہوں، وَلَا يَرْحَمُ الْفَانِيَ إِلَّا الْبَاقِي، تو فانی پر سوائے باقی کی کون رحم کر سکتا؟ مولایا یا مولایا انت الدائم وانا الزائل، تو ہمیشہ رہنے والا، میں بچ جانے والا ہوں، وَلَا يَرْحَمُ الزَّائِلَ إِلَّا الدَّائِمِ، تو
مل جانے والے پر سمایا میں رہنے والے کی کون رحم کرے گا؟ اے پروردگار دنیا داری قوت طاقت پیسہ جب انسان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ خود کو بھول جاتا ہے۔ مولا سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ خدا کو بھول جائے خود کو بھول جائے۔ سب سے بڑا عذاب ہے، کوئی بیماری عذاب نہیں ہے جس کا نہ ملنا، یہ سب سے بڑا عذاب نہیں ہے۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان خود کو بھول جائے، اپنے رب کو بھول جائے۔ پروردگار تیری پناہ چاہتے ہیں، سودا ہو تھوڑی طاقت اور تھوڑے پیسے پر ہم اپنے آپ کو تیرے بھول جائے۔ اللہ اکبر، تو ہمارے آقا مولا ہے۔ اے پروردگار ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا یا مولا انت الرازق وانا المرزوق، تو رازق میں مرزوق ہوں، وہل یرحم المرزوق ان الرازق، رزق دینے والے رزق دینے والے کے کون رحم کرے گا؟ پروردگار آج بہت سے مومنین میں دعا کرنے کو کون ہے؟ دوسرے کے سامنے آنکھ دلانا بہت ذلت رسوائی ہے۔ اپنے عزیزوں، اپنے جانے والوں، اپنے خون کے رشتہ داروں کے سامنے پروردگار ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ تو نہیں چاہتا کہ تیری مخلوق کسی کے سامنے ذلیل ہو، کیونکہ تو نے فرمایا تھا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین مخلوق میں نے بنائی ہے۔ پروردگار بھول چوک کی وجہ سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، مگر بندہ تو تیرا بندہ ہے۔ پروردگار ایسا وقت نہ دکھائے کہ ہم کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اے پروردگار عزت کا مالک سوائے تیرے اور کوئی نہیں ہے۔ تو عز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، مولاي يا مولاي انت الجواد وانا البخيل، تو سخاوت کرنے والا میں تنگ دل ہوں، میں بخیل و کنجوس ہوں، وارحم البخیل الا الجواد، مولاي يا مولاي انت المعافي وانا المبتلى، وارحم المبتلى الا المعافي، مولاي يا مولاي انت الكبير وانا الصغير، جو بزرگی کمال کے میں کم ترین فرمایا بس انسان ہوں، وَيَرْحَمُ الصَّغِيرَ إِلَّا الْكَبِيرَ، تو صغیر پر کبیر کے سوا کون رحم کر سکتا ہے؟ مولاي یا مولاي انت الهادي وانا الضال، تو رہنما ہے، تو راہ دکھانے والا، میں گمراہ ہوں، وَهَلْ يَرْحَمُ الضَّالَّ إِلَّا الْهَادِي، تو رہنما کے سوا کون رحم کرے گا گمراہ پر؟ مولاي یا مولاي انت الرحمن وانا المرحوم، وهل يرحم المرحوم الا الرحمن، مولاي یا مولاي انت السلطان وانا الممتحن، وهل يرحم الممتحن الا السلطان، کوئی مصیبت زدہ پر سوائے باقتدار سلطان و مالک کے کون رحم کرے گا؟ مولاي يا مولاي انت الدليل وانا المتحير، وهل يرحم المتحير الا الدليل، تو رہنمائے میں سرگرداں ہوں، ایسے بیاباں میں سرگرداں ہوں، مجھے راستہ اور منزل کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے، تو ایک سرگرداں اور راستہ بھول جانے والے پر سوائے رہنما کے کون رحم کرے گا؟ پروردگار مولاي يا مولاي انت الغفور وانا المذنب، اے پروردگار مجھے یقین ہے کہ تو صاحب عطا، صاحب بخشش ہے، بخشنے والا مہربان ہے، جبکہ میں گنہگار ہوں۔ مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ تیرا گنہگار بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے تیری بات کو۔ اے پروردگار ہم سب اعتراف کرنے کے لیے آئے ہیں، جو کچھ ہم سے سرزد ہو چکا پروردگار اس پر ندامت کے آنسو ہم بہا رہے ہیں۔ پروردگار
تیرے مقابلے میں آ کر ایک گناہ نے سے نہیں کیے پروردگار حاشا للہ سجن نہ دکھائے مگر پروردگار شیطان نے ہمیں مر گرایا نفس نے ہمیں بھارا گناہ کرنے پر گناہ کر بیٹھے اب کمزور ایمان کے مالک تمام لو وَهَلْ يَرْحَمُ الْمُسْلِمَ إِلَّا الْغَفُورُ گنہگار پر سوائے بہت بخشنے والے کے کون رحم کرے گا مولاي يا مولاي أنت الغالب على المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب تو مغلوب مغلوب الغالب تو ہے پروردگار مغلوب پر سوائے غالب کی کون رحم کر سکتا ہے مولاي يا مولاي أنت الرب على المرحوم میرے حاکم تو پروردگار اور میں پروردہ ہوں تیرا تو ایک پروردہ کا سوائے پروردگار کی کون رحم کر سکتا ہے مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع تو بڑائی والا کبریائی تجھے ہی جستا ہے پروردگارا جبکہ میں عاجزی کرنے والا ہوں پروردگار عزت کے سارے ہم سب کو نصیب فرماؤ هل يرحم الخاشع إلا المتكبر تو عاجزی کرنے والے پر سوائے بڑائی والے کے کون رحم کرے گا جب دنیا میں کوئی گناہ کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں تو ہم کس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہ اپنے گردن کو جھکائیں اپنے گردن کو جھکائیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کس طرح گڑگڑاتے ہیں آپ اپنے جیسے انسانوں کی جانب جن کی جانب سے ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پردہ نہیں کرے گا اگر اس طرح کے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو جائیں اپنے گردنوں کو جھکا کر اپنے گناہوں پر ندامت کے اس طرح سے آنسو بہائیں کہ بقیہ زندگی اس کی اطاعت میں ہم گزار دیں تو دیکھیے دنیا میں ہماری زندگی کس طرح سے گزر سکتی ہے خدا بہت ارحم الراحمین ہے وہ ہمارے لیے کیا کیا دروازے کھول سکتا ہے کبھی اس طرح دل کے سارے کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جائیے اور یہی دعائیں ہے خصوصاً دعائیں مکارم الاخلاق ہے دعائیں سحر دعائیں ابو حمزہ سماری دعائیں کمیر دعائیں افتتاح ہے دعائیں صبا ہے ان کو اس طرح سے پڑھی ہے کہ آپ ہون پروردگار ہو اپنے گناہوں کو سامنے رکھیے کہ گناہ کو سوچیے پروردگار اگر میں اس گناہ کے ساتھ تیری بارگاہ میں آ جاؤں تو میرا کیا حال ہوگا اللہ اکبر میں کمزور جسم کا مالک ہوں میری ہڈیاں ناتواں ہیں پروردگار رحم فرما رحم فرما رحم فرما اختتام دعا کی قبولیت کا وقت ہے اگر ہو سکے تو سجدے میں اپنے سر پر رکھنے کی کوشش کیجیے کیونکہ یہ وقت ہے کہ جب خدا کو یہ وقت اور یہ مرحلہ بہت پسند آتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے بارگاہ میں جھک کر اسے پکارے اپنے آوازوں کو آزاد چھوڑیے مولا یا مولا کا ذکر کرتے ہوئے مولا یا مولا یا ارحمنی برحمتی اے میرے مولا اے میرے مالک اے میرے سردار رحم کر بواز اپنے رحمت کے وارض عنی بجودک وکرمک وفضلک مجھ پر سے مجھ سے راضی ہو جاؤ اے پروردگار ہم سب سے راضی ہو جاؤ اپنے مواد سے اپنی عطا و سخاوت اور اپنے فضل و کرم کے سائن عطا سائن مرفت سائن سخاوت تجھے واسطہ تیرا بندہ سخی ترین بندہ مشکل کشا علی ابن ابی طالب کی مظلومیت کا پروردگار رحم فرما آپ نے یہ دیکھا ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ جب بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے ماں اگر اس کو ڈانٹتی ہے اپنے سے دور کر دیتی ہے مارتی ہے تو وہ بچہ پلٹ کر ماں کے گلے لگ جاتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ میری ماں مجھ پر زیادہ ظلم نہیں کرے گی اور میری ماں بہت جلدی راضی ہو جائے گی پروردگار ہم بھی تیرے سے ہی گنہگار بندے ہیں جو اپنے گناہوں سے بھاگ کر تیری بارگاہ میں پناہ لے لگے گے
چاہتے ہیں پروردگار تجھے اس وقت واسطہ دیتا ہوں مسائل کی دنیا کی میں نیاز کرتا ہوں تاکہ ہماری دعا کامل ہو جائے اور ماحول بن جائے میں اس وقت واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں وسیلہ دیتا ہوں علی جتنی طالب کی مظلومیت اٹھائے میرے مولا بستر شہادت پر موجود ہے کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوشی کے عالم میں زینب کلثوم حسنین مولا عباس اپنے بھائیوں کے ساتھ مولا کے ارد گرد رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں جب بھی مولا کو ہوش آتا ہے نصیحت فرماتے ہیں اپنی نصیحت عطا فرماتے ہیں اللہ اکبر اس وقت مولا ہم سب کو نہیں بھولے ہیں اللہ اللہ تنیت اپنے حسنین سے نصیحت فرماتے ہیں میرے بیٹوں یتیموں کے معاملے میں خدا سے ڈرنا اللہ کے گھر کو خالی نہ رکھنا اے پروردگار تیرے گھر میں ہم سب آئے ہوئے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں تجھے پکار رہے ہیں گناہ سے سیاہ زبانوں سے تیرا پاکیزہ نام لے رہے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں میرے حسنین کہاں ہے مولا حسن بلایا مولا حسن کے ہاتھ کو پکڑا باقی سارے بچوں کے ہاتھ ایک کر کے مولا حسن کے ہاتھ میں دیے اور فرمایا میرے حسن تیرا بابا جا رہا میرے باپ تو یہ رہنما ہے تو یہ رکھوا لے تھوڑی دیر بعد فرمایا میرا عباس کا ذرا بلا جشن فرق نے ایک عجیب منظر دیکھا پھر فرمایا میرا حسین کی طرح بلاؤ ایک جانب سے حسین کا ہاتھ تھا ایک جانب سے مولا عباس کا ہاتھ تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بڑے بھائی کے ہاتھ میں چھوٹے بھائی کا ہاتھ دیا جائے جیسے امام حسن کے ہاتھ میں دیا لیکن دیکھنے والے آنکھوں نے عجب منظر دیکھا حسین کا ہاتھ دیا عباس کا ہاتھ میں دیا اے میرے عباس حسین تیرے حوالے اے میرے عباس حسین تجھے اسی دن کے لیے میں نے مانگا تھا میرے حسین کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا عباس میں عرض کروں گا تو جوڑ کر میرے مولا میرے مشکل کچھ آپ کو اپنے حسین کے بارے میں اتنی فکر ہے میں عرض کرنا چاہوں گا تیرے عباس نے وہ جوڑ دکھائے وہ قربانی دیے جو رہتی دنیا پر کوئی نہیں رکھ سکتا عباس کے بائیں بازو کٹے زبان پر جائے جان قطع تم الیمینی اے فوجہ میرے دائیں ہاتھ کو پکار دو گے تو میں حسین اور اہل بیت رسول کی دفاع میں پیچھے نہ ہوگا اے میرے مولا دے عباس نے تیری یاد تازہ کر دی میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پاستا لوگ الامان الامان کہہ کر بھاگنے لگے کہ علی واپس آ گئے خدا نے کرنا بازو پہ جو حسین کے غم میں بلند ہوتے اللہ اکبر 2 جملے اور آپ کے ذہن تمام مولا جان تیرے عباس کے سر پر گھس لگے کوئی کسی پر سفر نہ سکا عباس کے آخری خواہش تھی کہ بس پیاسی سکینہ کھپاری پہنچ جائے جب دشمن نے دیکھا کہ عباس آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے سینے کے ساتھ اپنے دانتوں کے ساتھ مشق سکینہ کو تھامے ہوئے ہیں تو شکل ملعون نے کہا
عباس کا جو ساری طاقت ہے وہ یہی مشق سکینہ ہے، اس کو نشانہ بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب مشق سکینہ سے پانی بہ گیا، عباس کا عباد ساتھ عباس نے فرمایا میرے سواری اب مجھے خیمہ گاہ کی طرف نہ لے جاؤ، میری سکینہ سے میں شرمندہ ہوں۔ عباس کی آنکھ میں بھی تیر لگا۔ اب جب عباس گھوڑے کے سین سے دنیا اللہ اکبر زمین کربلا میں آتا ہے، کوئی اور اس طرح سے زمین پر نہ گرے جس طرح عباس گرے، جو گرنے والے تھے پھر اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتے تھے، لیکن عباس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں، منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ ہاں ایک بیوی اس طرح سے گئی ہے جس طرح عباس گرے۔ جب سکینہ شام کے راستے میں گم ہو جاتی ہے، بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ بچی اپنے سواری سے نیچے گر چکی ہے۔ جب زینب کو پتہ چل گیا تو ہاتھ سے کچھ بندے تھے، بیوی نے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ عباس کی یاد آتا ہے۔ اللہ اے پروردگار تجھے واسطے نازوں کرو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رَبَّ قَضَائِكَ وَتَسْلِيمًا جَهَنَّمَ۔ اے پروردگار نازوں کا ہمارے گناہوں کا ہمارے گناہوں کے گناہوں کا کفارہ قرار فرما۔ پروردگار نازوں کے صدقے میں ہمیں بہترین اجر نصیب فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ عزت و جلالت کے واسطہ محمد اور محمد کے اس ماہ رمضان کے تمام رحمتیں برکت ہم سب کے ہمارے مومن کی شامل اور فرما۔ جتنے بھی مومنین مومنات انتماس دعا کی ہیں، کسی کے ہاں بچوں کی پریشانیاں، بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے کوئی اپنے رشتے خطرے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اقرار پڑے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں محبت اور مہر و محبت کے لیے ان کے بہترین رشتوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ بہت سارے مومن مومنات اس روزی کے لیے پریشان ہیں، دعا نہیں ہے، اس روزی کے لیے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو مقبول کی قرض کی ادائیگی کے لیے، تو خیر مند ہے ان کے رہائی کے لیے، تو ہمارے مجاہدین اسلام جہاں کہیں بھی دشمن سے برتر بیکار نصرت کی فتح و نصرت کے لیے، کامیابی کے لیے، دشمنان اسلام کے لیے، صلاحودی کے لیے، امریکہ اسرائیل اور جتنے بھی احباب ان کے چاہنے والے سب کے لیے صلاحودی کے لیے، انقلاب ایرانی اسلام، مجاہدین اسلام، یمن کی صورت میں ہو، لبنان کی صورت میں ہو، شام کی صورت میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، پالچنار کی صورت میں، پروردگار مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عنایت فرما۔ مشکلات پریشانیاں جو کچھ رکھے پروردگار، تمام مشکلات پریشان رکھنے والوں کو بحق میں مشکل کشا، بحق میں مشکل کشا پروردگار، سب کی مشکلات پریشانیاں دور فرما۔ حاضر مومنین کی جو بھی حالت شریعت نے بات کر قبول فرما۔ اے پروردگار جو واسطہ محمد و محمد کا سب کے آپ نے برکت خیر فرما۔ اے پروردگار امام زمانے کو طول عمر کے ساتھ صحت و سلامتی عنایت فرما۔ ہمیں اپنے عمل کی برکت کا سارا اور شمار فرما۔ پروردگار ہمارے مشترکین علماء کرام کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ تیری عزت و جلال کا ہمارے تمام المؤمنین کی مغفرت فرما۔ امام حسین کی معرفت، معصوم علیہ السلام کی معرفت، تیری معرفت، قرآن کی معرفت، دعاؤں اور مناجات کی معرفت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے پروردگار آخرت میں تیرے رحم و کرم کے سائے میں ہیں، بہتر علیہ السلام کی ہم سائے ہم کو نصیب فرما۔ آپ نے بات پر تمہیں دعوت میں تمام دعاؤں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے جو دعائیں بتا نہیں سکتے ہیں، جو بتانا چاہتے ہیں وہ نہیں بتا سکتے، کسی وجہ سے تمام مومنین مومنات کو یاد کرتے ہیں، مشکلات سامنے رکھتے ہوئے سب مل کر پانچ مرتبہ دعوت بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه امن یجیب المضطر اذا دعاه امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض۔ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے مومن کی رضا خصوص موت کے دیکھ کے تمام ان کو یاد کرتے ہوئے شہدائے مدد جات شہدائے پارشنار
بتایا جاتا ہے اس میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں وغیرہ ہمارے لیے ہم بھی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے اس پر جو اسلامیہ امور میں کام کرنے والے مومنین سب کی یاد کرتے ہیں پاکستان الرحمن الرحمن غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأنا أحس أن الرحمن الرحيم الله صلى تمام على الرواية في القوم المقدس إسلام الدين ومسلمان بالوجودات سب التي مكتب بلد أوادا تقول محمد هو محمد الله صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد استغفر الله تعالى. قبول کیا آپ ان شاء اللہ